السلام علیکم دوستوں۔ لاسٹ ویڈیو میں جو ہے ہم نے 5 ہجری تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا کہ 5 ہجری میں جو ہے وہ غزوہ احزاب یا جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں وہ پیش آیا تھا۔ غزوہ احزاب، احزاب میں نے بتایا تھا کس وجہ سے کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ قبائل نے اس میں حصہ لیا تھا، تو حزب کی جمع ہے یہ، اور اس وجہ سے اسے حزب کہتے ہیں قبیلے کو، ڈفرینٹ قبیلوں نے حصہ لیا تو احزاب اسے کہا جاتا ہے۔ اور خندق بھی کھودی گئی تھی، وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں پچھلے ویڈیو کے اندر۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی جا کر پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کی بہتر سمجھ آ سکے۔ اس کے علاوہ غزوہ بنو قریظہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص کی غداری کی وجہ سے تو پھر حضرت سعد بن معاذ نے جو ہے ان کا فیصلہ کیا اور 1900 افراد کو، 1900 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ کی وفات ہو گئی تھی، اور سعد بن معاذ وہ انسان ہیں جن کی وفات پر 70,000 فرشتے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق اوس کے قبیلے سے تھا، اور 37 سال کا نوجوان تھے یہ، اور ان کی وفات پہ 70,000 فرشتے جو ہے نا وہ آسمان ان کے جنازے پہ شامل ہوئے تھے۔ اور قریش کہتے تھے، کفار کہتے تھے، جو یہودی تھے مشرکین تھے، وہ کہتے تھے کہ سعد کا جنازہ بڑا ہلکا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش سعد کی وفات پہ ہل گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور اب جو ہے 6 ہجری سٹارٹ ہوتی ہے۔ 6 ہجری کے اندر جو ہے وہ جو اہم واقعہ پیش آیا ہے وہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خواب میں دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمرہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ کوئی نفسیاتی یا نفسانی خواب نہیں ہوتا، نفسانی خواہشات کی بنا پر جو انسان کو خواب آتے ہیں، کیونکہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب جو ہوتا ہے وہ ہماری نفسانی خواہشات کی وجہ سے آتا ہے، نفس کی وجہ سے آتے ہیں۔ دوسرا جو خواب ہوتا ہے وہ ہمارے شیطان کی طرف سے آتے ہیں، جس طرح کے ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا خواب ہوتا ہے۔ تو نبی کا جو خواب آتا ہے وہ ہمیشہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر صحابہ کو سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ عمرے کی تیاری کریں، عمرے کی تیاری شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو ساتھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمرے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے اور مکہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں ذوالحلیفہ۔ آج بھی ذوالحلیفہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ، احرام باندھا۔ آج بھی مدینے کی طرف سے جو آنے والے لوگ ہیں، حاجی ہیں، ان کے لیے یا جو عمرہ کرنے آ رہے ہیں تو ان کے لیے جو میقات کی جگہ یعنی احرام باندھنے کی جگہ ہے وہ ذوالحلیفہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب جو ہے ایک حدیبیہ نامی گھاٹی میں پہنچے، حدیبیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کفار کی طرف، جو مشرکین مکہ کی طرف جو تھے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کیونکہ مکے میں جو تھے ان سے بڑی پیار محبت کیا کرتے تھے مکے کے جو خاص طور پہ بنو امیہ جو تھے۔ بنو امیہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عثمان کا قبیلہ بھی تھا، اور کہتے ہیں کہ بنو امیہ جو تھے وہ اپنی اولاد سے زیادہ حضرت عثمان کو محبت کیا کرتے تھے۔ تو بنو امیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی طرف جو ہے حضرت عثمان کو بھیجا کہ آپ ان سے جائیں اور ان سے جو ہے گفت و شنید کریں اور اس کی اجازت لیں عمرے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو تھے وہ قربانی کے جانور بھی رکھے ہوئے تھے، اور جو اونٹ تھے ان کی جو ہے کوہان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
के हुक्म से सहाबा कराम ने कट लगाया हुआ था। इसके अलावा इससे पता चलता है कि ये जो ऊँट है ये किसी जंग या वैसे सवारी के लिए नहीं लाए गए, बल्कि ये कुर्बानी के लिए लाए गए। ये इस चीज की अलामत होती थी कट लगाना ना उनके कोहान के ऊपर। और तलवारें थी सहाबा कराम के पास, लेकिन वो न्याम के अंदर थी, न्याम में तलवारें थी। अब जब हजरत उस्मान जो है वो वहां पहुंचे और बातचीत शुरू की, तो वो कुफार और मुशरिकीन ने मक्का की तरफ से एक शख्स जिसका नाम उर्वा बिन मसूद है, उन्होंने कहा कि आप जो है ना जाकर सिचुएशन का जायजा लें, देखें कितनी स्ट्रेंथ है मुसलमानों की, और फिर जो है ना हमें बताएं। तो मुशरिकीन ने मक्का की तरफ से जो है उर्वा बिन मसूद जो है ये आए, और आकर जो है इन्होंने वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुलाकात की, कुछ सहाबा से मुलाकात की। इतनी देर में जो है नमाज का वक्त हुआ। तो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो वुजू फरमाया। तो सहाबा जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी जो था वो जमीन पर भी नहीं गिरने देते थे। मतलब गिरने से पहले ही वो उचक लेते थे, उठा लेते थे, उससे अपने जिस्म पर मलते थे, या वुजू के पानी को या अपने चेहरे पे मलते थे या पीते थे। तो उर्वा बिन मसूद ने जब ये चीज देखी तो वो बड़ा मुतासिर हुआ, और उसने जाकर जो है वो मुशरिकीन मक्का को कहा कि मैं बड़े बड़े किसरा और कैसर और किसरा के दरबारों में भी गया हूँ, लेकिन जैसा मोहम्मद के जो है सहाबा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वैसी जो है मैंने उनके भी कैसर और किसरा के दरबारों में भी उनकी इज्जत नहीं देखी। तो उर्वा बिन मसूद ने जाकर ये रिपोर्ट दी। तो उसके बाद जो है वो, अब हजरत उस्मान जो थे, जो वहां पर उस वक्त गए थे बात करने, तो बनु मैया ने जो था उनको वहीं पर रोक लिया, मक्का में ही। और बनु मैया ने रोक लिया तो पीछे जो था वो अफवाह फैल गई कि नौजबिल्ला जो हजरत उस्मान है उनको जो है वो शहीद कर दिया गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा के अंदर जो है वो गमो गुस्सा फैल गया। और फिर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बैत ली है सब लोगों से। देखें, कोई भी जब इनिशिएटिव लेना होता है तो उसमें सबसे पहले जो है हम सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पार्टी के मेंबरान हैं, उनसे एक जो है वो उन कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि यार हम ये जो है ना स्टेप लेने जा रहे हैं, तो आप लोग इसमें एग्री हैं कि नहीं है। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बैत ली है जिसे बैत रिजवान कहा जाता है। ठीक है, या इसे बैत शजरा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रिजवान जो था वो हजरत उस्मान का लकब भी था, और शजरा जो था ये बेसिकली उस दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, जो दरख्त था कीकर का, या जिसे बबूल का दरख्त भी कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा के साथ जो है उसके नीचे बैत ली है। जो 1400 सहाबा आप वसल्लम के साथ आए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तमाम सहाबा से बैत ली, फिर खुद अपने हाथ, बाएं हाथ को, अपने हाथ को हजरत उस्मान का हाथ करार देते हुए उस हाथ के थ्रू हजरत उस्मान के हिस्से की भी बैत की। ठीक है। और ये बैत क्या थी कि सहाबा कराम ने बैत ली थी कि बेशक हम लोग उम्रे की नियत से आए, जंग की नियत से नहीं आए, लेकिन अगर हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है तो फिर जो है हम हजरत उस्मान की मौत का बदला लेंगे, और उनकी मौत का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है। तो बेशक हमें जो जितना मर्जी कोई नुकसान हो जाए। तो तमाम सहाबा ने इस चीज़ पे बैत की, और इसे बैत शजरा भी कहा जाता है, बैत रिजवान भी कहा जाता है, और जिन सहाबा ने, जिन 1400 सहाबा ने बैत ली उन्हें असहाब शजरा भी कहा जाता है। ठीक है। तो सहाबा कराम की भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। लाइक सहाबा कराम में एक है साबिकून अल अव्वलून, कुरान में ये वर्ड यूज हुआ है, साबिकून अल अव्वलून, यानी कि वो लोग जो शुरू में ईमान लाए, यानी ये वो 45 मुसलमान हैं जिन्होंने हिजरत भी की थी, ये हैं साबिकून अल अव्वलून। दूसरे सहाबा वो हैं जो सहाबे बदर हैं, वो 313 सहाबा जिन्होंने बदर में हिस्सा लिया। और फिर जो है ये असहाब शजरा एक हैं, जो इसमें 1400 सहाबा आते हैं।
जो 1400 सहाबा जिन्होंने जो है वो दरख्त के नीचे बैत ली थी। तो सबसे जो साहब जो है ना, मतलब अफजल साहबा, वो ये साबिकून अव्वलून 45 हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा अफजल हैं वो ये बदर के सहाबी हैं 313। उसके बाद जो सबसे ज्यादा अफजल हैं वो साहब शजरा हैं। और जब फतेह मक्का हो गए थे तो उनको कहा गया तुलका। तुलका यानी कि ये वो साहब वो लोग हैं जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए, इनको तुलका कहा गया है। ठीक है। तो मैंने आपको ये सहाबा के डिवीजन भी इसके अंदर बता दिया आपको। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो लेकिन जो है हजरत उस्मान जो थे वो कुछ देर बाद वो है तशरीफ ले आए। तो हजरत उस्मान जो थे वो तशरीफ ले आए। अच्छा, अब क्या हुआ कि साहब जो थे, क्या नाम है, मुशरकीन मक्का, उन्होंने जो है एक शख्स जिसका नाम है सुहेल बिन उमरू। दोस्तों, अगर आपको याद हो कि मैंने सुहेल बिन उमरू के बारे में एक बात आपको पहले बताई थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से तशरीफ लाए थे, तो आपने जो है वो एक घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अ, जो तशरीफ फरमा थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मक्के के कुछ जो सरदार थे उनको पैगाम भेजा था कि मुझे जो है वो पनाह दी जाए। ठीक है। और जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है वो अदी बिन अतम को और सुहेल बिन उमरू को भी भेजा था पैगाम, हजरत हारिस जैद बिन हारिसा के हाथों। तो हजरत सुहेल बिन उमरू ने जो था वो इनकार कर दिया था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह नहीं देता। लेकिन अदी बिन हातिम, आई थिंक नाम है उनका, मुझे दोबारा नाम थोड़ा सा मिस भूल रहा है। तो उन्होंने जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी। मुतम बिन अदी, सॉरी, मुतम बिन अदी। और इनकी जो है वो हिजरत मदीना से पहले ही वफात हो गई थी बाद में। इन्होंने जो आप वसल्लम को पनाह दी थी। ठीक है। तो और आप वसल्लम ने जहाँ पर नखला के मुकाम पे आप वसल्लम ने स्टे किया, और यहाँ से आप वसल्लम ने जैद बिन हारसा को आगे भेजा कि आप जाकर जो है वो मुतम बिन अदई के पास भी जाएं, सुहेल बिन उमरू के पास भी जाएं, और एक और सरदार थे उनके पास भी जाएं, उनसे कहें कि मुझे जो है मोहम्मद चाहते हैं कि आप अपनी पनाह में ले लें। तो लेकिन सुहेल बिन उमरू ने इनकार कर दिया था, लेकिन मुतम बिन अदी ने फिर जो है पनाह दी थी आप वसल्लम को। तो आप वसल्लम के एक तरह के मोहसिन भी हैं, यानी कि। तो अच्छा, सुहेल बिन उमरू जो है वो मुशरिकीन मक्का की तरफ से तशरीफ लाया, और उसने कहा कि मैं जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उससे उसकी शराइत पूछी कि क्या शराइत है। तो उसने जो है कुछ शराइत बताई। नंबर वन तो उसकी ये शर्त थी कि इस साल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर उम्रे के जो है वो तशरीफ ले जाएं। सेकंड, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नेक्स्ट ईयर उम्रे के लिए तशरीफ लाएं, और हम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्के को खाली कर कर जो है वो पहाड़ों पर चले जाएंगे। आप लोग अपना उम्रा अदा करें, और उम्रा करने के बाद आप वापस चले जाएं। आप लोगों के पास न्याम में तलवारें होंगी, लेकिन न्याम से बाहर नहीं निकलेंगी, और आप अपनी कुर्बानी भी ला सकते हैं। ठीक है। नंबर तीन ये कि अब हम 10 साल तक आपस में जंग नहीं करेंगे। 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। नंबर चार कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, अगर हमारा मक्के से कोई बंदा मुशरिक मुसलमान होता है और वो जाकर मदीने में पनाह लेता है, तो आप उसको जो है वो वापसी करेंगे। हमें जब हम डिमांड करेंगे उसकी, तो आपको वो वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई जो है वो मक्का जो है, मक्के से जो है वो मदीना से, सॉरी, मदीना से अगर कोई शख्स मक्का हमारे पास आता है और आप डिमांड करेंगे, तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। ठीक हो गया।
تو یہ ایسی شرائط تھی کہ صحابہ کرام کے اندر غم و غصہ پھیل گیا کہ یار دیکھیں ہم لوگ اس سال عمرے کے لیے بھی آئے ہیں لیکن ہمیں بغیر عمرے کے بھیج رہے ہیں، اگلے سال ہمیں عمرے کے لیے بلا رہے ہیں وہ بھی اپنی شرطوں پہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ چلو 10 سال تک جنگ کا تو ایک پازیٹیو چیز ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مشرکین مکہ کے ساتھ وہ انہوں نے خود امپلیمنٹ کی ہیں، خود ہمارے پہ امپوز کی ہیں۔ لائک بدر تھی وہ خود آئے 1000 بندے، بہت تھی 3000 بندے لے کر آ گئے، اور آگے پھر جو ہے وہ غزوہ خندق میں خود آئے وہ چل کر۔ تو اب جو ہے انہوں نے کہا کہ 10 سال تک ہمارے بیچ جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے پھر مشرک جو ہے وہ کوئی اگر مسلمان ہو کر جاتا ہے تو مدینہ سے تو واپس کرنا پڑے گا، تمہارا کوئی بندہ اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ ایسی سچویشن تھی، ایسی شرائط تھیں کہ صحابہ کرام کے اندر جو ہے وہ غم و غصہ کی کیفیت تھی کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیوں شرائط مان رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حق پہ ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہم جو ہے ان کی یہ شرائط کیوں مان رہے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شرائط ماننے کا حکم دیا، اور اس کو جو ہے قرآن میں فتح مبین کہا گیا، یعنی کہ یہ تمہاری کلی فتح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جو وقتی طور پہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیوچر اور پاسٹ سب کو جانتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کو آئیڈیا تھا کہ یہ پتہ تھا کہ یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مستقبل میں کتنی زیادہ مفید ثابت ہوگی، مستقبل میں سود مند ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حضرت علی کو کہا کہ آپ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو جو تھے وہ امی تھے، یعنی دنیاوی طور پہ جو تعلیم ہوتی ہے وہ اس سے ناآشنا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جو ہے وہ میری طرف سے کاتب بنے اور یہ تحریر کریں۔ تو حضرت علی نے جو ہے وہ تحریر کی ہے، اور اس دوسری طرف سے جو تھا وہ ان کی طرف سے سہیل بن عمرو ان کا وفد تھا، یعنی اسپوکس پرسن تھا۔ بہرحال سہیل پھر جو ہے یہ لکھا گیا، تو ایک جگہ پر جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے لکھا گیا کہ یہ معاہدہ مشرکین مکہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہے۔ تو حضرت عمر نے، سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، ساری بات ہی لڑائی اس چیز کی ہے، تو آپ جو ہے نا رسول اللہ کو کٹ کریں۔ تو حضرت علی نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود جو ہے وہ اس ورڈ کو کاٹا۔ پھر جو ہے وہ خیر یہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ اب حکم ہوا کہ اپنے جو ہے احرام کھول دیے جائیں، وہیں پر حدیبیہ میں احرام کھول لو، قربانی کر لو اور سر منڈوا لو۔ لیکن صحابہ کرام کے اندر جو تھا وہ غصہ اور غم کی جو کیفیت تھی، وہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آرڈر بھی کیا کہ آپ لوگ یہ کریں، لیکن انہوں نے جو کرنے سے مطلب انکار تو نہیں کیا، لیکن سب لوگ جو ہے نا چپ چاپ بیٹھے رہے، اور کسی نے جو ہے کوئی حرکت نہیں کی، نہ مطلب فالو نہیں کیا آرڈر کو نا۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ام سلمہ کے پاس جو ہے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں جو ہے ایک وائف اپنے ساتھ رکھتے، تو اس سفر میں جو تھی حضرت ام سلمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے جو ہے ان سے مشورہ کیا، حضرت ام سلمہ جو تھیں وہ بڑی ہی دانشور قسم کی خاتون تھیں، تو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر سب سے پہلے احرام کھول دیں اور سر منڈوا لیں، اور جو ہے نا قربانی کر لیں، تو اور دوسرے جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کر خود بخود فالو کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، اور پھر یہی ہوا کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے ایک کر کے اٹھے، پھر دو اٹھے، پھر اس طرح سب لوگ اٹھے، اور آہستہ آہستہ سب لوگوں نے احرام کھول دیے، قربانی کر لی اور سر منڈوا لیے۔ تو پھر یہاں سے جو ہے صحابہ کرام جو ہے وہ واپس گئے ہیں، اور یہ 6 ہجری کا جو اہم واقعہ تھا یہ تھا صلح حدیبیہ کا واقعہ، جس کو فتح مبین بھی کہا گیا ہے، صلح حدیبیہ، فتح مبین قرآن نے کہا ہے اس کو۔ تو یہ پاس پیپر میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ فتح مبین جو ہے وہ کس کو کہا گیا ہے، تو وہ صلح حدیبیہ کو کہا گیا ہے۔ اچھا جی، پھر 7 ہجری سٹارٹ ہوتی ہے۔ 7 ہجری کے اندر جو ہے وہ دو ایک
مسلمانوں کی بڑی شخصیات جو ہیں وہ جو مکے کی شخصیات ہے وہ اسلام لاتی ہیں. ایک تو ہیں جی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے. ان کا تعلق جو تھا وہ قبیلہ بنو مخزوم سے تھا. اور ان کا جو کام قبیلے کی، میں نے آپ کو شروع میں ذمہ داریاں بتائی تھی جب میں آپ کو اسٹارٹ میں پڑھا رہا تھا پارٹ 1 کے اندر. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی مخزوم کا جو کام تھا وہ ہراول دستہ، یعنی کہ جو لڑائی کے لیے پیش پیش ہوتا ہے دستہ جو ہوتے ہیں، ان کا کام بیسیکلی کوئی بھی اگر جنگ ہوتی تھی مکے والوں کی تو یہ جو ہے ان کی طرف سے جنگ وغیرہ کرنے کے لیے آگے آگے، مطلب ان کا تیاری، جنگ کی تیاری ان کے ذمہ ہوتی تھی. یہ جو ہے وہ مسلمان ہوئے ہیں. اور ایک اور مسلمان ہوا ہے جن کا نام ہے عمر. یہ عمرو نہیں ہے، یہ عمر ہے. عمر، ایک منٹ، بن العاص. ان کا تعلق جو ہے وہ بنو امیہ سے تھا، اور یعنی قبیلہ ان کا بنو امیہ تھا. اور یہ جو ہے وہ ان کو کہا جاتا تھا برین آف عرب، یعنی کہ یہ بیسیکلی بہت زیادہ ذہین انسان تھے اور فصیح تھے، یعنی کہ ان کی جو کمیونیکیشن سکل تھی بہت اچھی تھی. تو یہ جو تھے ان کو برین آف عرب بھی کہا جاتا تھا. اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں جو اہم کام کیے ہیں وہ ہیں خطوط لکھے ہیں تمام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب خطرہ ٹل گیا تھا وہاں سے کہ کفار کے مشرکین مکہ جو اب کوئی جنگ نہیں کریں گے. ویسے بھی غزوہ احزاب کے مطلب کے اینڈ پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری مسلمانوں کو سنائی تھی کہ اب جو یہ گئے ہیں کفار، تو اب یہ آپ لوگوں پر کبھی حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کی جو ہے کمر ٹوٹ گئی ہے. اور پھر وہ فتح مبین یا صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ ڈیٹیل میں لکھا بھی گیا کہ اب جو ہے ان کی آپ کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خطوط لکھے جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے نا ان کے نام پہ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر عمان بھی تھا جو آج بھی موجود ہے، جس کا کیپٹل مسقط ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک عمان کے اس کو لکھا. پھر یہاں پر پرشین گلف کے اندر یہاں پر ایک جو ہے وہ بحرین ایک ملک ہے، تو آپ نے اس کو بھی لکھا. پھر یہاں پر کر کے جو ہے ایران ہے، اس کا بادشاہ خسرو پرویز تھا اور اس کا لقب تھا کسرا. اور یہاں پر جو ہے وہ کر کے ایک عراق اور شام کے بارڈر پہ ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا بسرا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ویسے 7 ہجری میں 8 حکمرانوں کو خط لکھے ہیں، لیکن جو 4 امپورٹنٹ ہیں میں وہ آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں. فرسٹ آف آل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خسرو پرویز کو خط لکھا. خسرو پرویز اس وقت جو ہے وہ ایران کا بادشاہ تھا، اور ایران کا جو کیپٹل تھا وہ مدائن تھا. تو خسرو پرویز جو تھا بیسیکلی ایران میں جو تھا وہ پرشین جو تھی امپائر تھی اس کا بادشاہ تھا. اور اس کا جو لقب تھا جو جیسے فرعون ایک لقب تھا، وہاں فرعون جو ہے وہ 200 پلس یعنی 160 پلس فرعونز آئے ہیں، لیکن ان کے ڈفرینٹ نام تھے. کسی کا نام رامسس تھا، کسی کا نام رامسس 2 تھا، کسی کا نام توتا خامن تھا. تو اس طرح سے کسرا کا جو نام تھا اس وقت، جو کسرا تھا اس کا نام خسرو پرویز تھا. تو اس کے پاس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ کلبی کو بھیجا تھا. داہیہ کلبی بیسیکلی ایک بڑے ہی خوبصورت قسم کے صحابی تھے، خوبصورت صحابی تھے، یعنی کہ اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی ایک جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی آتے تھے وہ حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. تو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اکثر داہیہ کلبی کے روپ میں آتے تھے. تو ویسے بھی یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو جو ہے حضرت خسرو پرویز کے یعنی کسرا کے دربار میں بھیجا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ کسرا نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا اور اس خط کو پھاڑ دیا اور اس کے جو ٹکڑے کر دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عنقریب کسرا ایران جو ہے اس کی جو اسٹیٹ ہے، یعنی کہ جو اس کی جو سلطنت ہے اس کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، سلطنت کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور
پھر کسرا ختم ہو جائے گا، کسرا قتل ہو جائے گا، اور قیامت تک کوئی کسرا نہ ہوگا. کوئی کسرا نہ ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو ہے، وہ نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسی سے ہوتی ہے، اذن سے ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق کسرا کو جو ہے پھر اس کے بیٹے نے جو ہے وہ قتل کر دیا، اور اس کی سلطنت جو ہے بعد میں 17 ہجری میں، یہ واقعہ میں 7 ہجری کا بتا رہا ہوں، اور صرف 10 سال بعد 17 ہجری میں جو ہے وہ اس کی سلطنت جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور وہ حصے جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، اور کسرا جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور آخری بات جو کسرا تھا وہ تھا یزدگرد، جو حضرت عثمان کے دور میں مارا گیا، اور اس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ کوئی کسرا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں نے آپ کو لوکیشن بتا دی ہے. وہاں کا بادشاہ تھا منظر. بحرین کا بادشاہ تھا منظر بن صابی. اس کے جو تھا بحرین کے بادشاہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمرو بن حضرمی. ان کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے بحرین کے بادشاہ کے پاس بھیجا. اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے پاس بھیجا؟ عمان کے حاکم کے پاس. عمان جو بالکل نیچے میں نے آپ کو بتایا کہ یمن اور سعودی عرب کے پاس ہے عمان. اور جو ہے اس کے پاس بھیجا حضرت عمر بن العاص کو. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ٹھیک ہے. تو عمان کے بادشاہ کے پاس حضرت عمر بن العاص کو بھیجا. اور ایک اور جو بھیجا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرجیل بن عمرو الغسانی. یہ بسرا جو میں نے آپ کو علاقہ بتایا ہے، بسرا کے علاقے کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا شرجیل بن عمرو الغسانی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھیجا ہے حارث بن عمیر کو. حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ اس صحابی رسول کو شہید کر دیا. لیکن کافی عرصے تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر نہ ہے، کیونکہ اس وقت کمیونیکیشن کے اس طرح سے وسائل نہیں ہوتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی ہے 8 ہجری میں جا کر، تو پھر جو ہے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا، اور پھر غزوہ موطا ہوئی ہے اس وقت. ٹھیک ہے. تو ہم 7 ہجری میں بھی فی الحال دوبارہ واپس جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس جو بادشاہ اس وقت کا تھا مصر کا، تو اس کو جو ہے وہ مقوقس بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام بھیجا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خچر جو ہے وہ گفٹ کیا، جو اس وقت سواری کے لیے بہترین سمجھا جاتا تھا، جس کا نام تھا دل دل. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لونڈیاں بھیجیں. ایک کا نام جو تھا سیرین تھا. ٹھیک ہے. ان کے اولاد میں سے ابن سیرین جو ہیں وہ بڑے فیمس ہیں، جو فقی بنے بعد میں. اور ایک کا نام تھا ماریا کپتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو یہ ماریا کپتیہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے. اور اس طرح وہ رسم بھی توڑ دی کہ لونڈیوں سے نکاح جو ہے وہ جائز نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس رسم کو بھی جو اپنے پاؤں تلے رون دیا. ماریا کپتیہ سے شادی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ایک اولاد بھی ہوئی ہے، ایک بیٹا ہوا ہے جس کا نام تھا حضرت ابراہیم، جو بیسیکلی حضرت ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ماریا قبطیہ کی سے ہوا تھا. اور یہ تقریباً 6 مہینے زندہ رہے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد ان کی جو ہے وہ وفات ہو گئی تھی. اچھا جی. یہ وہ تھے جن کے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے بتایا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جو ہے وہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کین کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کین کا کو جو تھا وہ مدینہ بدر کر دیا تھا. وہ ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی پچھلے لیکچرز میں. پھر احد کے موقع پر جو ہے بنو نذیر. ٹھیک ہے. پھر جو ہے 4 ہجری کے اندر بنو مستلق.
جس کے بادشاہ کا جس کا جو سردار تھا وہ حی بن اخطب تھا. تو اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی جو تھی وہ عورتیں جن کو بدر کر دیا تھا غزوہ خندق کے بعد، تو یہ سب لوگ جو تھے جا کر جمع ہو گئے خیبر کے اندر. یہ خیبر جو ہے جو مکے سے کافی دور، تقریباً آئی تھنک 700 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر کا قلعہ علاقہ موجود تھا. اور یہاں پر جو تھا 7 سے 8 قلعے تھے جو یہ جہاں پہ یہ سارے یہودی رہتے تھے. اور یہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے اور ان مسلمانوں کو جو ہے ایذا پہنچانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پھر خیبر کا ان کو کئی دفعہ پیغام بھی لکھا کہ تم لوگ جو ہے وہ باز آ جاؤ ورنہ میں خود خیبر آؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے باز نہیں آئے تو پھر خود خیبر جو ہے وہ خیبر کا ارادہ فرمایا، اور اس کو کہتے ہیں غزوہ خیبر. تو خیبر میں بیسیکلی جو تین بڑے بادشاہ تھے، نمبر ون تو جو ان کا تھا سردار مرحب تھا، ایک دوسرے سردار کا نام حارث تھا، اور ایک سردار کا نام انتر تھا. تو یہ تینوں سردار جو ہیں وہ پھر ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جنگ کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تقریباً 1600 مسلمان جو تھے اس وقت ان کو ساتھ لیا، اور 7 ہجری کا یہ واقعہ ہے، مسلمانوں کو ساتھ لیا. اور 7 ہجری میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خیبر پہنچے ہیں، وہاں پر پہنچ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان پر پے در پے حملے کیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ٹائم لائن بھی دی تھی، آئی تھنک 30 یا 40 ڈیز کے اندر میں خیبر آپ تو فتح کر کے دکھاؤں گا. لیکن خیبر کا جو قلعہ وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جو ہے وہ جھنڈا جو ہے اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو تمام صحابہ جو تھے وہ خوشی سے اس رات سوئے نہیں کہ پتہ نہیں کس کو ملے گا کس کو ملے گا. تو صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کے ہاتھ میں جو ہے وہ جھنڈا دیا. اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کو جو ہے آشوب چشم کا مرض لاحق تھا، آشوب چشم جس میں آنکھ جو ہے وہ درد کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن جو ہے وہ حضرت علی کی آنکھ میں لگایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی آشوب چشم نہیں ہوئی. اور حضرت علی نے جو پھر وہ جھنڈا لیا اور 1600 مسلمانوں کو یہ جو ساتھ لیا اور پھر جو جا کر جو ہے خیبر پر حملہ کیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی کی ایک فضیلت مل جاتی تو میری اپنی ساری زندگی کی جو عبادتیں ہیں وہ میں اس کے لیے دینے کو تیار تھا. تو وہ کہتے تھے کون سی وہ فضیلت؟ تو کہتے تھے خیبر کے موقع پر جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے جھنڈا دیا وہ والی فضیلت جو اگر مجھے مل جائے تو میں اس کے بدلے میں ساری اپنی جو ہے زندگی کی عبادتیں دینے کو تیار ہوں. بہرحال حضرت علی نے جو ہے وہ پھر خیبر پر حملہ کیا، اور وہ آپ حضرت علی کے مقابلے میں جو ہے وہ پھر مرحب آیا ہے. اور مرحب اور حضرت علی کا مقابلہ ہوا. حضرت علی نے جو ہے وہ مرحب کے ٹکڑے کیے ہیں، یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس کے سر پہ وار کیا، اس کا سر، اس کی گردن، دھڑ، ٹانگیں، اس کا ایون کہ گھوڑا بھی برابر 2 حصوں میں کٹ کے گر گیا. تو حضرت علی نے جو ہے وہ پھر اس کے بعد ایک جو تھا اس کا جو مین خیبر کا دروازہ تھا، جسے کہتے ہیں دروازہ تھا جو، وہ اتنا بھاری تھا کہ بعد میں 40 بندوں سے بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا. تو حضرت علی نے جو ہے اپنی ایمانی قوت کی بیس پر وہ اکیلے ہی اکاڑ کر پھینک دیا، 40 بندوں سے بھی نہیں اٹھایا گیا. تو حضرت علی یہ جو ہے وہ پھر خیبر فتح ہو گیا. تو خیبر کے موقع پر جو ہے وہ دو جو ہے وہ جو ہے ادھر سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی ثانی، تو حضرت جعفر بن ابی طالب وہ جو تشریف لے گئے تھے حبشہ، وہ بھی جو ہے 7 ہجری میں واپس آئے ہیں اور خیبر کی جنگ میں انہوں نے شرکت کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے خیبر کی اتنی خوشی نہیں ہے جتنے جعفر کے آنے کی ہے. تو پھر جو ہے وہ یہ ان کی فتح ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حی بن اختر نے بھی یہیں پہ پناہ لی ہوئی تھی، حی بن اختر. حی بن اختر کی بیٹی ہیں حضرت صفیہ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا ہے، تو یہ بھی امہات المومنین میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک عورت جس کا نام زینب تھا، یہ بیسیکلی اس کی بھابھی تھی مرحب کی. اس نے جو ہے وہ بکری کا گوشت تیار کیا اور اس میں جو ہے وہ زہر ڈال دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دعوت دی اس نے. اس زینب کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نوالا جو ہے وہ رکھا تو وہ گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ بول اٹھا کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے. تو اللہ کے حکم سے وہ بول اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باہر نکال دیا. لیکن چونکہ وہ زبان پر رکھا تھا تو اس کا کچھ اثر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گیا. لیکن اس وقت تک کچھ صحابہ کھا چکے تھے، جن میں ایک بشیر بن برآ بھی ہیں جو کافی حد تک کھانا کھا چکے تھے. تو ان کا جو ہے وہ پھر شہادت ہو گئی اس زہر کی وجہ سے، اتنا تیز زہر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا زینب کو کہ تو نے اس میں زہر ملایا. اس نے کہا ہاں میں نے ملایا تھا، میں صرف چیک کرنا چاہتی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں. اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ کو یہ بات پتہ چل جاتی اور مجھے اب یہ بات ثابت ہوگی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے جتنے صحابہ جو فوت ہوئے ان کے قصاص میں اس زینب کو بھی پھر قتل کروایا. تو یہاں تک آج رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے نا نیکسٹ جو آگے ٹاپکس ہیں 7 ہجری کے مزید جو واقعات ہیں پھر آگے 8 ہجری، تو وہ جو ہے نا نیکسٹ اس میں انشاءاللہ ویڈیو میں کریں گے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لیں اور جو ویڈیوز پسند ہیں انہیں لائک بھی کریں. جو سجیشنز آپ کی ہیں وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. تو یہ ویڈیوز ان کے لیے ہیں جو گھر بیٹھے جو ہے ون پیپر کی یا کمپٹیٹیو ایگزام پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، بی پی ایس سی، ایس پی ایس سی، کے پی پی ایس سی، این ٹی ایس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے نا ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور اسی طرح پڑھایا جا رہا ہے جس طرح کسی بڑی اکیڈمی میں مہنگی فیسیں لے کر جو ہے پڑھایا جاتا ہے. تو آپ لوگوں سے صرف یہی ہے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ صرف اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمیں اس سے موٹیویشن ملے. باقی اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی پرسنل گائیڈنس کی ضرورت کی بات کرنی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، تو یہ ایک نمبر دے رہا ہوں، اس نمبر پر جو ہے آپ واٹس ایپ کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور کوئی پرسنل آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ ویڈیو بنائی جائے تو وہ بھی بنا دی جائے گی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.